الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ قربانی کی فضیلت اور ان کے مقصد کے حوالے سے۔ تو قربانی کی فضیلت قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سب مسلمانوں کو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے اور اس میں اخلاص کا، خالص اللہ کی رضامندی کے لیے اس عمل کو بجا لانے کا حکم دیا، کیونکہ مشرکین اور دیگر باطل مذاہب والے بھی اپنے بتوں کے ناموں پر، غیر اللہ کے ناموں پر قربانیاں کرتے ہیں، ان کے نام پر اپنی فصلوں کو، کھیتیوں کو، مویشیوں کو خاص کرتے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں ان کے رد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دی کہ تم نے یہ قربانی والا عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری موت اور میری زندگی سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس میں بھی قربانی کا ذکر ہے، اس سے قربانی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، ہمیشہ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ اس سے قربانی کی فضیلت اور اس کی اہمیت یہ واضح ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے بھیجا تھا تو ان کے ہاتھوں اپنی قربانی بھیجی تھی کہ میری طرف سے وہاں قربانی کریں۔ تو مکہ مکرمہ میں بھی آپ نے قربانی بھیجی، مدینہ منورہ میں بھی آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ اس سے قربانی کی فضیلت اور اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اور قربانی کا مقصد، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ ہے مسلمان کو تیار کرنا۔ سب سے پہلے تو غیر اللہ کی نفی اور اللہ کے علاوہ باقی سب کی وہ عبادت کے اندر قربانی کا جو عمل ہے اس کی نفی، یہ مقصد ہے بنیادی کہ ہم قربانی پیش کریں گے لیکن خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کے نام پر۔ اور اس قربانی کے اندر بندے کی اطاعت اور بندگی کا اور عبودیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ میری ہر چیز، ہر صلاحیت، ہر قوت، سب کچھ، مال و دولت، بیوی اولاد، گھر مکان، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جس چیز کا حکم دیں گے میں اس کو قربان کرنے کے لیے تیار، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار، اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار۔ ہم اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ جو ہمیں حکم دے گا ہم اپنی پیاری سے پیاری، قیمتی سے قیمتی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر
پیش کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح قربانی کے مقاصد میں سے ایک ایثار اور بھائی چارہ اور خیر خواہی اور اخوت کا جذبہ پیدا کرنا، کہ قربانی کے ذریعے سے مسلمان اپنے ضرورت مند بھائیوں کا تعاون کرتے ہیں، ان کو گوشت پیش کرتے ہیں، معاشرے کے غریب طبقے کو کھانے کے لیے گوشت ملتا ہے، یہ بھی ایثار اور خیر خواہی کا جذبے کا اظہار ہے۔ یہ قربانی کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی خالص رضا کے لیے، خالص تقوی کے جذبے کے ساتھ، خالص ایثار اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے ساتھ ساتھ ریاکاری سے بچتے ہیں، یہ عظیم عبادت، یہ عمل اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔